السلام علیکم عزیز طلباء، روکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے دوسرے مضمون کی جانب چلیں گے، جو ہے محسن انسانیت۔ جی، وہ دانائے صبر ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تاریخ عالم ہمارے سامنے تین قسم کی شخصیات کو پیش کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ عام انسان جو عوام الناس کے زمرے میں آتے ہیں، وہ بغیر دنیا میں کوئی بنیادی تبدیلی لائے اس عالم فانی سے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی ذاتی کامیابی اور انفرادی کامرانی کو ہی مقصود حیات بنا کر اپنی سوچ و فکر کی راہیں متعین کرتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ شخصیات شامل ہیں جو نہ صرف خود منزل مقصود تک پہنچتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ پوری قوم کو منزل کا نشان اور عمل کا راستہ دکھا جاتی ہیں۔ خدا کے سارے نبی اور رسول اس نوع انسانی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیغام کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے وہ ساری خوبیاں جمع کر دیں جو احاطہ انسانیت میں آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نسل انسانی پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے محض اپنی ہدایت قرآن کی صورت میں نازل ہی نہیں کی، بلکہ اپنے نبی کے عمل کے ذریعے اس ابدی ہدایت کی عملی صورت بھی انسان کے سامنے رکھ دی۔ یہ وہی بات ہے جو کہ فرسٹ ایئر کے چیپٹر اسوہ حسنہ کے اندر ہے۔ سرور کائنات، خاتم الرسل، سید الاولین والآخرین، محسن انسانیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا، ترجمہ ہے: اے محمد، ہم نے آپ کو سارے جہاں اور سارے جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآنی اعلان جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا گیا، اپنی وسعت و کثرت، اپنی مقدار و کمیت کے اعتبار سے بھی اور اپنی نوعیت و افادیت، اپنے جوہر و کیفیت کے اعتبار سے بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ آج زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں سیرت نبوی رہنما نہ بنتی ہو۔ میدان جنگ سے میدان تجارت تک، پانی پینے سے دستک دینے تک، زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ محسن انسانیت ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے رحمت اور بخشش کی علامت ہے، اور کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ محسن انسانیت حضور سرور کائنات ہی وہ ہستی ہیں جن میں وہ تمام خوبیاں جو پہلے نبیوں میں الگ الگ پائی جاتی تھیں، وہ سب بدرجہ کمال آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نرم خو، یعنی نرم طبیعت، نرم عادات، حضرت موسیٰ کی طرح پرجوش بھی، جاہیہ کا سا انداز تبلیغ بھی، اور حضرت ایوب سا صبر بھی رکھتے تھے۔ بقول شاعر: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما داروں تو تنہا داری، یعنی وہ تمام خوبیاں جو حضرت عیسیٰ کا معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور وہ ان کا سفید ہاتھ جو وہ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے، یہ تمام کی تمام خوبیاں، یعنی آپ کے پاس حسن بھی اور معجزات بھی کیسے تھے؟ وہ تمام کے تمام جمع تھے صرف اور صرف آپ اکیلے کی ذات کے اندر۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں اور بیابانوں میں خدا کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سختیاں جھیلیں، ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ترتیب سے عرب کے بدو جہانگیر و جہاندار و جہاں باں و جہاں آرا بن گئے۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ ہم سرزمین عرب کے حالات پر خصوصی اور حالات عالم پر طائرانہ نظر دوڑائیں تو پوری انسانیت تہذیب و تمدن سے عاری شرک کے اندھیرے
اور ایک انسان کے دوسرے انسان پر مظالم کی طویل داستان نظر آتی ہے۔ خدا کا نائب اور اشرف المخلوقات ہونے کا دعوے دار انسان منات، حبل، عزا کی غلامی کا توق گلے میں ڈالے خود اپنی عظمت پر نوحہ کنا تھا۔ زندگی کی عرفہ و اعلیٰ قدریں ختم ہو چکی تھی، معاشرہ بڑے بڑے قبائل میں منقسم تھا، باہمی لڑائیاں عروج پر تھیں، انسانی زندگی میں عورت، غلام اور عام انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، حسب نسب پر فخر، لوٹ مار، چوری چکاری، شراب نوشی، قتل و غارت جیسی برائیاں معاشرے میں عام تھیں۔ یوں کہیے معاشرہ بد نظمی اور بد انتظامی کا شکار تھا۔ ایسے میں خدا کے آخری نبی نے خدا کے آخری اور ابدی پیغام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بت پرست معاشرے میں ایک خدا کی پرستش، خدا کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ عورت، غلام اور بیٹیوں سے بحیثیت انسان اچھے سلوک کا درس دیا۔ جہنم کی آگ میں گرے ہوئے معاشرے کو کھینچ کر توحید کی روشنی میں لانا جوئے شیر لانے سے بھی مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کا عزم کیا اور عزم خداوندی کے مطابق نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا کام سر انجام دیا، اور یہی بطور محسن انسانیت آپ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ بقول حالی اب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں سے یعنی ایک لمبے عرصے سے، جہل یعنی جہالت، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا یعنی قسمت، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، سوئے یعنی طرف، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اسے دنیاوی بتوں کی قید سے نکال کر خدا کا نائب بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے خانہ کعبہ میں رکھے گئے 360 بتوں کو توڑ دیا اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انسان آزاد ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا اور اہم کردار بھی انسان ہے، بت نہیں۔ محسن انسانیت کا ایک بڑا احسان انسانوں کی اخلاقی اقدار کا تعین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور اعمال سے یہ ثابت کیا کہ سچائی بہترین انسانی اقدار میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ کہا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود مخالفت کے قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین قرار دیتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے سپرد کرتے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ نظریاتی مخالفت اپنی جگہ، لیکن سچائی، ایمانداری میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں یہ اصول پیش کیا کہ جان لینے سے جان بچانا زیادہ اہم ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے انہیں کہا گیا کہ وہ بوڑھوں اور بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت سے صرف جنگ بدر ہی نہیں بلکہ بعد میں ہونے والی جنگوں میں بھی آنے والے قیدیوں کی جان کو تحفظ دے دیا گیا۔ اسلام سے پہلے غلام جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی زمین جائیداد اس کے ساتھ اس کے غلام بھی وراثت کا مال سمجھے جاتے تھے۔ ان کی زندگی اور موت کا انحصار ان کے مالک کی خوشی پر تھا۔ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو قتل بھی کر دیتا تو اس کا یہ عمل جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ غلام بیچارے دن رات اپنے مالک کی خدمت کرتے، اس کے باوجود معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو انسان کے طور پر معاشرے کا حصہ بنایا، اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی قرار دی جتنی دوسرے انسانوں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا طریقہ کار وضع کیا جس سے غلامی کا یہ ادارہ ہی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ عرب معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں، جائیداد تو ایک طرف رہی، اسے زندگی کا حق بھی بڑی مشکل سے ملتا۔ عرب معاشرہ اس شرمناک روایت کو قائم رکھے ہوئے تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس کے بڑے بیٹے سے ہی اس کی ماں کی شادی کر دی جاتی۔ استغفر اللہ۔ لونڈیوں کی حالت اس سے بھی بری تھی، بیٹی ذلت کی علامت سمجھی جاتی تھی اور اسے زندہ دفن کرنے کے واقعات پیش آتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور عورت کے روپ میں
قابل عزت مقام دیا. اب وہ گھر کی ملکہ ہی نہیں بلکہ جنت بھی اس کے قدموں کے نیچے تھی. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن انسانیت ہونے کے ناطے عورت کو معاشرے میں قابل عزت مقام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عموماً بادشاہوں کا طرز عمل بڑا ہی آمرانہ ہوتا تھا. ان کی کہی ہوئی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے اور عمل سے یہ ثابت کیا کہ حکمران بھی ایک عام انسان کی طرح خدا کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے. ایک فاتح کے طور پر انسان کو جس وسع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جا بجا نظر آتی ہیں. اگر ایک حاکم اپنے فرائض خدا کے احکامات کے مطابق ادا نہیں کرتا تو وہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ خدا کا بھی مجرم ہے. فتح مکہ اس امر کی عمدہ مثال ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے تو نگاہیں جھکی ہوئی اور رب پر اور زبان پر رب کعبہ کی حمد و ثنا جاری تھی. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. اسی طرح قومی و ملی زندگی میں عدل و انصاف، فوجوں کی کمانداری، انتظامات، حکومت، رعایا پروری، سیاسی سمجھ بوجھ، دوستوں کی دلداری، دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک وغیرہ ایک مکمل نقشہ ہمیں سیرت طیبہ میں دکھائی دیتا ہے کہ ویسا اور کہیں نہیں دکھائی دیتا. اور کمال یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے نمونے صرف ایک ہی مقدس اور مکمل انسان میں مل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کو یقینی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا عدل و انصاف سے خالی ہو چکی تھی. طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدس سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے. دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب ایک معزز قبیلے کی عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی تو وہ بھی سزا کے مستحق قرار پائی. جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اورا کی فطرت کی ترتیب کی. بطور محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے حقوق متعین کیے بلکہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بھی ہدایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو بھوکا نہ رکھو، ان پر استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. ایک مرتبہ اونٹ درخت کے ساتھ بندھا ہوا نظر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو دیکھ کر بلبلا اٹھے. سوری بیٹا، یہاں پر لفظ کو میں الٹا بول گیا. اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا اٹھا جیسے کوئی شکایت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے تنبیہ کی کہ جانور کو چارہ پورا دو، اس کے آرام کا خیال رکھو. الغرض مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ منور آفتاب تھی جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ تھا. اس رنگا رنگی کا نام جامعیت ہے. جامعیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تمام خوبیاں اور کمالات جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع و صاف اور اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت کا عظیم شاہکار تھے. نہ کوئی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوا اور نہ بعد میں آپ جیسا کوئی ہوگا. انسان کو انسانیت کی راہ دکھائی ہے محسن انسان مروت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا لیکچر مضمون کے حوالے سے. تو اب ہم اسی لیکچر کو دوبارہ سے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. یہاں تک تو میں نے آپ کو 2 مضامین مکمل پڑھ کے دکھا دیے، لیکن اب آگے جو ہے آپ کو چند پوائنٹس دکھائے جائیں گے. ان پوائنٹس کے ذریعے سے آپ اس کو خود مضمون بنائیں گے. خدا حافظ.